سبحان اللہ ما اجملک ما حسنک ما اکملک. نحمدہ ونصلی علی رسولہ النبی الکریم الامین. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین. اللہ تعالیٰ کی بے حد و حساب حمد و ثنا. جان عالم وجہ تخلیق کائنات ہم سب کے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے جمیع آل و اصحاب کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کے نذرانوں کے بعد انتہائی عزت اور احترام کے لائق میرے دینی اور یقینی دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے حوالے سے اگلے درس کے ساتھ ایک بار پھر حاضر خدمت ہیں اور غزوہ احد کے حالات و واقعات پر گفتگو کا تسلسل جاری ہے. آج اسی تسلسل کو آگے لیے بڑھیں گے اور ہم نے کوشش کی ہے کہ اپنے تمام دروس کو ایک تسلسل کے ساتھ چلایا جا سکے تاکہ جو شخص بھی ہمارے دروس کو سماعت کرے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے تمام اہم گوشوں اور اہم پہلوؤں کو جان سکے. صحابہ اکرام کی جانثاریاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کا تذکرہ، یہ تمام کے تمام معاملات اسی تسلسل میں آپ کو سماعت کرنے کا موقع ملے گا. گزشتہ درس میں آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابہ سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمرو بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا حصیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کزمان نامی ایک منافق شخص کے واقعات کو تفصیل کے ساتھ سماعت کیا. آج غزوہ احد کے اگلے حالات و واقعات آپ کے سامنے ایک بار سے پھر ہم پیش کرنے جا رہے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو ایمان، عافیت اور سلامتی والی زندگی اور اسی پر موت عطا فرمائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم عدولی کا نتیجہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو ایک بہت بڑی جانی نقصان اور مالی نقصان کی صورت میں سامنے آ رہا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اپنی جانثاری، اپنی وفاؤں کی مثالیں پیش کرتے جا رہے تھے. اسی تناظر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میدان جنگ کے اندر عثمان بن عبداللہ بن مغیرہ المخزومی یہ شخص تلاش کرتے ہوئے بار بار کہہ رہا تھا این محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرتے ہوئے اس کی زبان پر ایک کلمہ تھا لا نجوت الا نجوتا، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم بچ گئے تو پھر میں نہیں بچوں گا. یعنی آج یا وہ نہیں ہے یا میں نہیں. اگر اس کا آسان سا ترجمہ کیا جائے تو یا آج وہ نہیں یا آج میں نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یقیناً قتل کروں گا نعوذ باللہ، یا میں خود مر جاؤں گا. اسی اثناء میں اس کی نظر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہونے اور نکاحت کی حالت میں ہونے کے باوجود انتہائی دلیری کے ساتھ اس کا مقابلہ کرنے کے لیے کھڑے ہوئے. اچانک گھوڑے کا پاؤں پھسلا اور وہ شخص زمین پر آ پڑا اور مسلمانوں نے اسے پکڑ لیا. سیدنا حارث بن سمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے جب اپنے آقا کی طرف بڑھتے ہوئے دیکھا، سیدنا حارث بن سمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً اس کی طرف لپکے اور اس کے راستے میں آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اسے جانے سے روک دیا.
اور پھر یہ دونوں افراد یعنی عثمان بن عبداللہ بن مغیرہ المخزومی اور حارث بن سمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپس میں دست و گریبان تھے، ایک دوسرے کے ساتھ لڑ رہے تھے، اور حارث بن سمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی ایک ٹانگ کاٹ دی، جس کی وجہ سے وہ کھڑا ہونے کے قابل نہ رہا اور زمین پر گر گیا۔ سیدنا حارث بن سمہ نے اس کے سینے پر چڑھ کر اس کے سینے میں اپنی تلوار کو اتار دیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دعائیں لیتے ہوئے رخصت ہوئے۔ آپ نے اس کے مرنے کے بعد عثمان بن عبداللہ بن مغیرہ المخزومی کی زرہ اور اس کے سر پر پہننے والا جو خول ہے اس کو اتار کر اپنے پاس رکھ لیا۔ تو یہ وہ واحد فرد ہیں جنہیں اس جنگ کے اندر مقتول کا لباس اور اسلحہ دیا گیا۔ یہ عثمان وہی ہے جس کو قیدی بنایا گیا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فدیہ لے کر آزاد کر دیا تھا۔ پھر اس کی بدبختی اسے اس میدان جنگ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لے آئی اور اسے عبرتناک انجام سے دوچار ہونا پڑا۔ عثمان بن عبداللہ بن مغیرہ المخزومی کے واصل بجہنم ہونے کے بعد ابی بن خلف یہ وہ شخص ہے جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے واصل بجہنم کیا۔ جنگ بدر میں خلف کے دونوں بیٹے امیہ اور ابی یہ بڑے ہی جوش و خروش کے ساتھ شریک ہوئے تھے۔ امیہ کو تو حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واصل بجہنم کیا، لیکن ابی جنگی قیدی بنا اور اس نے جنگ بدر میں فدیہ دے کر آزادی حاصل کی، اور جب یہ واپس لوٹ کر مکے آیا تو اس نے اپنا ایک گھوڑا اسی مقصد کے لیے تیار کرنا شروع کیا جس کا نام اس نے العود رکھا تھا کہ میں اس پر بیٹھ کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کروں گا، نعوذ باللہ۔ یہ اس گھوڑے کی بہت خدمت کرتا تھا اور اسے ہر روز کئی سیر مکئی کا دانہ جو ہے وہ کھلاتا تھا تاکہ میرا گھوڑا فروا رہے، بھاگنے میں مستعد رہے اور طاقتور رہے۔ اس پر بیٹھ کر میں نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنا ہے۔ اور یہ لوگوں سے بھی اس بات کا تذکرہ کرتا تھا کہ میں اسی پر بیٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو نقصان ہو سکا ممکنہ نقصان دوں گا۔ غزوہ احد کے میدان میں یہ گھوڑے پر رقص کنا بڑا ہی کروفر کے ساتھ اور بڑے جوش و خروش کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھ رہا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تلاش کر رہا تھا۔ ہادی برحق سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس کی آواز کو سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بل انا اقتلوہ انشاء اللہ تعالی، تو مجھے کیا قتل کرے گا، تجھے میں اپنے ہاتھوں کے ساتھ ماروں گا اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا۔ اور یوم احد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کو تلقین کر رکھی تھی کہ یہ خیال رکھا جائے کہ ابی بن خلف میری پشت کی جانب سے مجھ پر حملہ نہ کرے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگ کرتے ہوئے اپنی پشت کی جانب نہیں دیکھا کرتے تھے۔ ابی بن خلف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کر رہا ہے اور ساتھ کہہ رہا این محمد لا نجوت ان نجا، یعنی جان عالم محمد کہاں ہیں، اگر وہ بچ گئے تو پھر میرا بچنا محال ہے۔ بہت سے مسلمانوں نے بڑھ کر اس کے راستے میں آ کر اسے روکنے کی کوشش کی، لیکن بارگاہ رسالت سے کہا گیا دعوہ وخلو طریقہ، اس کو چھوڑ دو، اس کو میری طرف آنے دیا جائے، اس کا راستہ خالی کر دیا جائے۔ صحابہ اکرام نے جب سرور کونین جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز مبارک سنی تو اس بدبخت کے لیے راستہ چھوڑ دیا گیا، وہ اپنی موت کی طرف خود ہی بڑھتا جا رہا تھا۔ جلال الہی کے پیکر قہر خداوندی کے مظہر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے دیکھا اور فرمایا یا کذاب عین تفر، اے کذاب اب بھاگ کر کہاں جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حارث بن سمہ کے ہاتھ سے ایک چھوٹا نیزہ لے کر اس پر وار کیا، اس نیزے کی نوک سے اس کی گردن پر ایک ایسی خراش آ گئی کہ یہ اس خراش کی تکلیف سے بلبلا اٹھا اور اپنے گھوڑے سے نیچے گر پڑا
اور ایسے چیخو پکار کر رہا تھا جیسے کسی بیل کو ذبح کیا جائے تو اس کی آواز نکلتی ہے. یہ چیخو پکار کر رہا تھا اور اس کے حواری، اس کے رفقا اس کی گردن پر اس معمولی سی خراش کو دیکھ کر کہتے تھے اتنی سی خراش سے اگر تیری چیخیں اور تیرا بلبلانا نکل گیا تو پھر تو جیسا بزدل شخص کوئی نہیں. لیکن ابی بن خلف کہتا تھا کہ تمہیں نہیں معلوم کہ اس نیزے کی نوک سے لگنے والی اس خراش نے مجھے اتنی اذیت دی ہے اور مجھے نظر آ رہا ہے میں اسی تکلیف سے مر جاؤں گا. میں لات و عزا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ جو چوٹ مجھے لگی ہے اگر اس چوٹ کی تکلیف کو قبیلہ مضر اور قبیلہ ربیہ کے تمام افراد پر تقسیم کر دیا جائے تو تمام کے تمام مر جائیں گے. یعنی تکلیف اتنی زیادہ ہے کہ میں اسے برداشت نہیں کر پا رہا، کیونکہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکل چکا تھا بل انا اقتلہ انشاءاللہ تعالی، میں تجھے قتل کروں گا اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پوری ہوئی اور یہ واپسی پر مکے میں جاتے ہوئے مقام صرف پر جب پہنچا تو یہ واصل با جہنم ہوا. یہ وہ شخص ہے جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے واصل با جہنم کیا. آپ کے ہاتھ سے لگائے ہوئے نیزے کے زخم سے یہ بلبلاتا ہوا اور تکلیف سے چیخو پکار کرتا ہوا مر گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق ابن قمیہ نے ایک افواہ پھیلا دی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں نے شہید کر دیا ہے. یہ سن کر مسلمانوں کے حوصلے پست ہو چکے تھے اور کفار خوشی کے مارے پھولے نہیں سما رہے تھے. جب یہ خبر ابو سفیان کے کانوں میں پڑی، ابو سفیان اس بات کی تصدیق کرنا چاہتا تھا ابن قمیہ کا یہ کہنا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا، کیا ابن قمیہ کا یہ دعویٰ ٹھیک ہے یا نہیں. ابو سفیان پہلے ابن قمیہ کے پاس آیا اور کہنے لگا اگر تو نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر دیا تو جس طرح عجم کے بادشاہ اپنے خاص افراد کو یا اپنے محبوب لوگوں کو خاص انعامات سے نوازتے ہیں تو میں تیرے دونوں ہاتھوں میں سونے کے کڑے پہنا دوں گا. ابو سفیان ابو عامر فاسق، یہ وہی ابو عامر فاسق ہے جن کے بیٹے حنظلہ غسیل الملائکہ تھے. ابو سفیان ابو عامر فاسق کو لے کر اس بات کی تصدیق کرنا چاہ رہا تھا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اقدس کو اپنی آنکھوں سے جب تک نہ دیکھ لوں تو میں اس بات کی تصدیق و تائید نہیں کروں گا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں. لیکن باوجود بسیار کوشش، بسیار تلاش کے، بہت تلاش کے بعد اس شخص کو، ابو سفیان کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد اقدس نہیں ملا. اس کے دل نے گواہی دینا شروع کر دی کہ ابن قمیہ جھوٹ بول رہا ہے، اور ابن قمیہ کا جھوٹ بولنا یہ اس پر آشکار ہو چکا تھا کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد اقدس احد کے مقتولین میں اسے کہیں پہ نہیں ملا. اسی اثناء میں ابو سفیان کی ملاقات میدان جنگ کے اندر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے ان کے ساتھ ہوئی اور پوچھا کہ تمہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی خبر ہے؟ تو انہوں نے کہا کچھ دیر پہلے میں نے صحابہ کے جھرمٹ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہاڑی کی چوٹی کی طرف جاتے ہوئے دیکھا ہے. ابو سفیان نے کہا خالد تمہاری بات کی تصدیق کرتا ہوں، ابن قمیہ جھوٹا ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں. ابو سفیان کے حوصلے پست ہو چکے تھے. جہاں پر مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ، مسلمان اور کافر مرد ایک دوسرے کے ساتھ دستوں گریبان تھے، تلواروں کے ساتھ تلواریں ٹکرا رہی تھیں اور صحابہ اکرام اپنی بہادری کے جوہر دکھا رہے تھے. اگر اسی میدان کے اندر ہم مسلمان خواتین کے کردار کو دیکھیں تو وہ بھی کسی صورت مسلمان مجاہدین مردوں سے کسی صورت ہمیں پیچھے نظر نہیں آتی. ان خواتین کی تعداد جو امام بلازری نے لکھی ہے اس میدان جنگ کے اندر وہ کم و بیش 14 کے قریب ہے، اور ان میں جو سب سے زیادہ جرأت مندی کے ساتھ خود زرہ پہن کر لڑ رہی تھیں وہ سیدہ ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی. جب لشکر اسلام میں افراتفری پھیل گئی، یہ لوگوں کو پانی پلا رہی تھی اپنے افراد کو، تو پھر انہوں نے
تمام کے تمام افراد کو پانی پلانا چھوڑ دیا اور تلوار اٹھا کر خود کفار کے ساتھ دست و گریباں ہوئی۔ ام عمارہ کی بہادری کے قصے صحابہ میں تو خیر جانے ہی جاتے تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے جس سمت دیکھا ہے احد کے دن، ام عمارہ کی بہادری کے جلوے نظر آئے ہیں۔ یعنی ام عمارہ ہر طرف کفار پر تلوار لے کر ٹوٹ پڑی۔ ان کے بیٹے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں اس جنگ میں شامل تھے، اور ان کے ایک بیٹے عبداللہ بن زید، ان کے متعلق مشہور ہے کہ مسلمہ کذاب کو مارنے میں عبداللہ بن زید کا بھی کردار رہا ہے۔ بہرحال ام عمارہ بڑی جرأت مندی کے ساتھ لڑ رہی تھی، اور ام عمارہ کو لڑتے ہوئے دیکھ کر یہ ابن قمیہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق جس نے افواہ اڑائی تھی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا، اس نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھا کہ آپ پر میں پھر سے حملہ کروں، تو ام عمارہ اس شیر دل خاتون اس کے راستے میں آ کر کھڑی ہو گئیں، اور مصعب بن عمیر اور ام عمارہ نے اس کے ساتھ لڑنا شروع کیا۔ ام عمارہ اس پر تلواروں کے وار پہ وار کر رہی تھیں، لیکن یہ کیونکہ 2 زرہ پہن کر آیا تھا اور اپنے آپ کو بہت اچھے طریقے سے محفوظ کر کر آیا تھا، لہٰذا اس پر کوئی زیادہ فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام عمارہ کی جنگ کا انداز بھی دیکھ رہے تھے، اور فرماتے تھے کہ جس سمت دیکھتا ہوں ام عمارہ مجھے کفار سے جنگ کرتی نظر آتی ہیں۔ ام عمارہ نے ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مہربان پایا، یعنی اس وقت دریائے رحمت جوش پر تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی ادعو اللہ تعالی ان یرافق فی الجنت، یا رسول اللہ، اللہ سے دعا کیجئے کہ مجھ ام عمارہ کو اللہ تعالی جنت میں آپ کی رفاقت اور قرب عطا فرمائے۔ آپ نے اللہم اجعلہم رفقائی فی الجنت، اے اللہ ام عمارہ کو جنت میں میرا رفیق بنا دے۔ ام عمارہ نے اپنے حق میں جب یہ دعا سنی تو پکار اٹھی ما ابالی ما اصابنی من امر الدنیا، مجھے اب کوئی پرواہ نہیں، اب دنیا میں مجھے کیسی ہی مصیبت کیوں نہ آئے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جنت بھی دی ہے اور جنت میں اپنا رفیق اور اپنا ساتھ بھی عطا فرما دیا ہے۔ ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری کے واقعات کو فتوح البلدان میں امام بلازری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، اور انصاب الاشراف میں بھی آپ کی بہادری کے تذکرے لکھے۔ مسلمہ کذاب کے فتنے کو ختم کرنے کے لیے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ایک بہت بڑا لشکر بھیجا تھا، جس کی تعداد 15,000 کے لگ بھگ بتائی جاتی ہے، یہ اس میں بھی شریک ہوئیں، اور یہ مسلمہ کو قتل کرنے کا عزم لے کر گئی تھیں کہ انہوں نے اس کی لاش کو خاک و خون میں تڑپتے ہوئے دیکھا۔ بعد میں آپ نے اپنے بیٹے سے سوال کیا، عبداللہ بن زید سے، کہ اس بدبخت کو کس نے مارا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اس کو میں نے مارا ہے۔ فسجدت للہ شکرن، یہ سن کر سجدے میں چلی گئیں کہ اللہ تعالیٰ نے اتنے بڑے بدبخت کو مارنے کے لیے میرے بیٹے کا انتخاب فرمایا ہے۔ ام عمارہ کی بہادری کے تذکرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کا ادب، احترام اور آپ کے ساتھ شفقت والا معاملہ فرماتے تھے، اس کے پیش نظر خلافت فاروقی کا ایک واقعہ بھی ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اہمیت اور افادیت واضح کرنے کے لیے کافی ہے۔ جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مال غنیمت بھیجا گیا تو آپ نے خاص چادریں ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی طرف بھجوائیں۔ آپ کے بیٹے نے آپ سے سوال کیا کہ آپ نے ام عمارہ کے ساتھ اتنی شفقت والا معاملہ کیوں فرمایا؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ام عمارہ وہ ہیں سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، یقول ما التفت یمینا ولا شمالا یوم احد الا رأیتها تقاتل دونی، کہ میں نے جس سمت بھی دیکھا ہے احد کے دن ام عمارہ میرا دفاع کرتے ہوئے مشرکین سے لڑتی ہوئی نظر آئی ہیں۔ اس مقام پر حضور کا دفاع کرتے ہوئے اس میدان جنگ میں جہاں ابن قمیہ
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھ رہا ہے. ام عمارہ اور مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے ساتھ دست و گریبان ہے. اس مقام پر سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جام شہادت نوش کیا اور آپ کو ابن کمیہ نے قتل کیا. اسی اثناء میں ایک اور مشرک شاہ سوار عبداللہ بن حمید بن زہیر اپنے گھوڑے پر سوار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارتے ہوئے ڈھونڈتے ہوئے میدان جنگ میں دائیں سے بائیں اور بائیں سے دائیں جا رہا ہے. وہ سر تپا لوہے میں غرق تھا. آگے بڑھا اور کہنے لگا انا ابن زہیر دلونی علی محمد فواللہ لاقتلنہ او لاموتن دونہ. میں زہیر کا بیٹا ہوں, مجھے بتاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں, باخدا یا میں ان کو قتل کروں گا یا خود مر جاؤں گا. یہ بات جب سیدنا ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنی تو پکار اٹھے, بدبخت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کیوں جاتا ہے, آپ کے خدام سے تو پہلے دو ہاتھ کر لے. ابو دجانہ یہ وہی ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس غزوے میں ان کی تلوار لی تھی اور اپنے سر پر سرخ رنگ کا ایک رومال باندھ کر دشمن پر قہر کی بجلیاں گرا رہے تھے. اور آپ آگے بڑھے تو آپ نے اس بدبخت کو واصل بجہنم کر دیا. یہ گھوڑے سے گرا اور آپ نے اس کو واصل بجہنم کیا. سرور کونین ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری کا یہ منظر دیکھ رہے تھے اور فرما رہے تھے اللہم ارضی عن ابی خرشہ کما انا عنہ راض. اے اللہ تو بھی ابو دجانہ یعنی ابن خرشہ سے راضی ہو جا جس طرح کہ میں اس سے راضی ہوں. ابو دجانہ کی اس سے بڑی سعادت اور نیک بختی کیا ہو سکتی ہے. رحمت للعالمین نبیوں کے تاجدار فرما رہے ہیں کہ یا اللہ میں ان سے راضی ہو گیا ہوں, تو بھی ان سے راضی ہو جا. مسلم خواتین بہرحال میدان جنگ کے اندر وہ اپنا کردار ادا کر رہی ہیں. پیاسوں کو پانی پلایا جا رہا ہے, زخموں کی مرہم پٹی کی جا رہی ہے. ان خواتین میں خانوادہ نبوت کی جلیل القدر مستورات بھی شامل ہیں. ان میں سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا, ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا, ہمنہ بنت حجش, ام ایمن, یہ خاص کر مرہم پٹی اور تیمارداری اور پیاسے مجاہدین کو پانی پلانے میں پیش تھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق چونکہ میدان جنگ کے اندر ایک افواہ پھیل چکی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری کوشش تھی میں کسی بلند مقام کے اوپر کھڑا ہو جاؤں تاکہ صحابہ کرام مجھے دیکھ لیں, ان کے حوصلے بلند ہو جائیں اور وہ دشمن پر پھر بکھرے ہوئے شیر کی طرح دوبارہ حملہ آور ہو جائیں. صحابہ کرام میں بہت سے صحابہ یہ بات سن کر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے اپنے حوصلے پست کر چکے تھے, حوصلے ہار چکے تھے, جس کا ذکر ہم آگے سیدنا انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے تذکرے میں کریں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بلند چوٹی کی طرف گامزن ہے جانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد کم و بیش 11 انصار صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کر رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ کی چوٹی کی طرف چڑھ رہے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں 11 انصاری صحابی اور ایک مہاجر صحابی طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ شامل تھے. مشرقین نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہاڑ کی چوٹی کی طرف جاتے ہوئے دیکھا تو سمجھ گئے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بلند مقام تک پہنچ گئے اور صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا تو پھر ہماری خیر نہیں. لہٰذا انہوں نے میدان جنگ پر اپنی توانائیاں خرچ کرنے کی بجائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یکبارگی حملہ شروع کر دیا. تمام کے تمام کفار کا رخ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ کی تعداد 11 انصار اور ایک مہاجر صحابی طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر مشتمل تھی. طلحہ بار بار اجازت چاہ رہے تھے, یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجئے میں ان بدبختوں کو روکوں, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے فرماتے کہ تم صبر کرو. اور ایک انصاری صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے آ کر کھڑا ہوتا, دشمن کے ساتھ لڑتا لڑتا جب شہید ہو جاتا تو پھر حضرت طلحہ بن عبید اللہ پوچھتے یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجیے میں دشمن پر قہر بن کر گر جاؤں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر فرماتے صبر کرو طلحہ, اور پھر ایک اور انصاری صحابی آگے آتے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جام شہادت نوش کر جاتے. تیسرے صحابی, چوتھے صحابی, پانچویں,
چھٹے، ساتویں، آٹھویں، نویں، دسویں اور 11ویں صحابی، انصاری صحابی تمام کے تمام جام شہادت نوش کر چکے تھے۔ اب رہ گئے طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اجازت دی، اے طلحہ اب ان کے سامنے سینہ سپر ہو جاؤ اور انہیں میری طرف آنے سے روکو۔ سیدنا طلحہ بن عبید اللہ نے اتنی جانثاری اور بہادری کے ساتھ جنگ کی کہ جتنی وہ 11 صحابہ اکرام کی طرف سے کفار کو مزاحمت تھی، اکیلے طلحہ بن عبید اللہ اتنی ہی مزاحمت تن تنہا ان کفار کے لیے کر رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جتنی مزاحمت طلحہ بن عبید اللہ نے کی، کفار کے اس جھمگھٹے کو پیچھے کیا، کفار کو واصل بہ جہنم کیا، حتیٰ کہ آپ کے ہاتھ شل ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی وفاداریاں دیکھ کر آپ کو جنت میں اپنی معید کی خوشخبری بھی سنا رہے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دفاع میں آپ کے ہاتھ کی انگلیاں بھی کٹ گئیں۔ اور دوسرے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ صحابی زیاد بن سکن بھی اس مقام پر پہنچ چکے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر کھڑے ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی، یا رسول اللہ مجھے بھی یہ شرف عطا کیا جائے کہ میں ان پر قہر بن کر گر جاؤں۔ دشمن کے نرخے کو توڑتے ہوئے اندر داخل ہوئے۔ زیاد بن سکن زخموں سے چور چور ہو چکے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع میں آپ کو 14 زخم لگے۔ یہ 14 کے 14 زخم انتہائی گہرے زخم تھے جو ان کے لیے شہادت کا سامان ہو گئے۔ جب دشمن بھاگ رہے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زیاد بن سکن کو اتنی زخمی حالت میں دیکھ کر فرمایا ادنوہ منی، میرے قریب ہو جاؤ۔ اور انہیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کیا گیا تو آپ حالت نزاع میں تھے، اور کتنے خوش نصیب صحابی ہیں کہ آپ کا رخسار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین پر تھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر تھا، تو آپ نے اپنی جان آفرین کے سپرد کر دی۔ ایک اور موقع پر ایمان افروز منظر دیکھنے میں آ رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر چاروں طرف سے حملہ جاری ہے۔ ایک طرف سے محبوب رب العالمین تشریف فرما ہے درمیان میں، اور ایک طرف مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم شمشیر حیدری لہراتے ہوئے شیر کی طرح اپنے دشمن پر جھپٹ رہے ہیں۔ دوسری طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب کفار حملہ کرنے کے لیے لپکتے ہیں تو اس طرف سے ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے سینہ سپر نظر آتے ہیں۔ تیسری طرف سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر کفار پر بجلیاں گرا رہے ہیں۔ چوتھی سمت حباب بن منذر کفر و طاغوت کی فوجوں پر قہر الہی بن کر گر رہے ہیں، لیکن کچھ دیر گزری ہوگی، آپ اپنی تلوار لہراتے ہوئے دشمن کا نرخہ توڑ کر باہر نکلے اور دشمن کو بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ سیدنا طلحہ بڑے زبردست ماہر تیر افغن تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو خود تیر دیتے جا رہے تھے۔ طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ترکش میں جتنے تیر تھے آپ نے سب دشمن کی طرف پھینکے، اور دشمن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گرد سے ہٹ گیا اور بھاگنے پر مجبور ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے ہی اپنا سر اقدس اٹھا کر دیکھتے تو طلحہ پکارتے، یا نبی اللہ بابی انت و امی لا تشرف یصب کا سحم من سحام القوم نحری من دون نحرکا، اے اللہ کے نبی میرے ماں باپ آپ پر قربان، سر مبارک اوپر نہ اٹھائیے، مبادہ دشمن کا کوئی تیر آپ کو نہ لگ جائے، میری گردن حضور کی گردن پر نثار ہو۔ یوم احد اہل اسلام کو جس خوف و دہشت کا سامنا کرنا پڑا وہ کوئی محتاج بیان نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس تکلیف کے موقع پر بھی صحابہ کرام پر اونگ کی کیفیت طاری کر دی، جو اطمینان قلب کی نشانی ہے۔ عبادت میں اونگ شیطانیت اور سستی کی علامت ہے، لیکن میدان جنگ کے اندر اونگ آنا یہ اللہ کی خاص مدد بھی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے صحابہ کے لیے ایک مدد کا ذریعہ بھی ہے۔ اللہ نے سورہ ال عمران آیت نمبر 154 میں فرمایا ثم انزل علیکم من بعد الغم آمنۃ نعاسا یغشی طائفۃ منکم، پھر اتاری اللہ نے تم پر غم و اندوہ کے بعد راحت، غنودگی جو چھا رہی تھی ایک گروہ پر تم میں سے۔ اللہ تعالیٰ کی مدد بے شک شامل حال تھی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم عدولی صحابہ کے لیے ایک بہت بڑا نقصان کا سبب بن چکی تھی۔
دیگر واقعات انشاءاللہ ہم اپنے اگلے درس میں لے کر پھر سے پیش ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان صحابہ کی جانثاریوں کا صدقہ ہمیں بھی دین اسلام کے ساتھ جانثاری کا جذبہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ